السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایکسائٹیڈ اپنی نئی کلاس کے لیے، نیا کچھ سیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم سب یہاں جمع ہیں، تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس انشاءاللہ دعا کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیں گے اپنی۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں اور انشاءاللہ ہم اپنے تربیہ سیشن کو اسٹارٹ کریں گے۔ ہم تربیہ سیشن میں حسن اخلاق کی جو بک ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ ہم اس میں احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے ہم درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حسن اخلاق کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو لاسٹ کلاس میں میں نے جو ہے الشح یعنی کہ بخل شروع کیا تھا ہم نے، اور میں تو پورا نہیں ہو پایا تھا۔ انشاءاللہ آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ شح جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے بخل اور حرص کا مجموعہ ہے، اور اس کا تعارف میں یہی تھا کہ ایک ایسی باطنی کمزوری ہے جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور یہ صرف مال کی کنجوسی نہیں بلکہ دل کی تنگی ہے۔ دل کی تنگی ہے اور دوسروں کو نفع نہ پہنچانا، یہ سب بھی بخل میں آتا ہے۔ پھر ہم نے بخل کے اسباب بھی دیکھ لیے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتائی ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھی تھی، اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، کیوں؟ ہماری آزمائش کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا سورہ حشر میں کہ جس کو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پا گئے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کی آف سکسیس کیا ہے، کامیابی کی کنجی، کامیابی کا راز دل کی وسعت میں ہے۔ دل کی تنگی سے بچنا یعنی دل کو اپنا وسیع کر لینے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں سے ہم کو کیا اس بارے میں سبق ملتا ہے۔ تو حدیث نمبر 161 ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، رواہ النسائی کتاب الجہاد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایمان کی شرط بتا دی گئی کہ اگر آپ کے دل میں بخل ہے تو ایمان نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ جب ہم اس سے پہلے دیکھیں پڑھ چکے ہیں نا کہ حیا کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ حیا مطلب اگر بے حیائی اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، اور ہم نے پچھلی اپنی کلاس میں پڑھا تھا کہ حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک چیز اور پتہ چل گئی کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان پختہ ہے انسان کے دل میں، حقیقی ایمان ہے، تو خود بخود تنگی بخل جو ہے وہ دل سے نکل جائے گا۔ تو کامیابی کا راز جو ہے دل کی وسعت ہے۔ کامیاب وہی ہے جو سب کا بھلا چاہے، صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی جو ہے ہم سے خیر پہنچتی رہے۔ نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع، رواہ ابو داود کتاب الجہاد۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان میں دو صفات بہت بدترین ہوتی ہیں، ایک رلا دینے والی بخیلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ انسان میں دو صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کون سی دو صفات؟ بخیلی اور بزدلی۔ بخیلی جو لفظ ہے نا، شر کیا ہے؟ برائی ہے۔ شر ما جو فی رجل، کسی بھی شخص میں بدترین خصلت یا بدترین صفت کیا ہو سکتی ہے کسی بھی شخص میں؟ شح، جو اصل ہم نے لفظ دیکھا تھا نا شح، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بخل اور حرص کا مجموعہ ہے، لیکن عربی میں صرف شح ہم اپنی ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل، مگر عربی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، تو صرف شح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو شح جو ہے بخیلی ہے، تنگ دلی ہے، اور حالیون کیا ہے؟ حالیون رلا دینے والی۔ تو کون سی بخیلی رلا دینے والی ہوتی ہے؟ کڑھانے والی، جس کی وجہ سے انسان جلتا کڑتا رہتا ہے۔ وجبن، اور بزدلی خالعن، گھبرا دینے والی، دل نکال دینے والی۔ تو انسان کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی ہمارے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایسی جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی صفت، ایسی خصلت جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور شح حالیون، شح کا معنی تو ہمیں پتہ چل گیا، اور حالیون کیا ہے؟ حالیون حالام عین سے نکلا ہے۔ حالیہ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا ہونا، اور بھوک انسان کو کیا فیلنگ دیتی ہے؟ انسان ڈیفینیٹلی چڑچڑا ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، زبردستی غصہ آنے لگتا ہے۔ اور حلعن جو ہے لالچی ہونے کی میننگ میں بھی آتا ہے۔ اور حلوعا ہم نے پڑھا ہے نا، ان الانسان خلق حلوعا، قرآن میں بھی آیا ہے کہ جلد باز۔ تو حلوعا کے کئی میننگ ہے، جلد بازی کے لیے بھی آتا ہے، لالچی کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ہے بھوکا ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو شحن حالیون یعنی بخل کی ایسی شدت، اتنا شدید بخل ہو جائے انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا ہو جائے۔ تنگ دلی کی وجہ سے، تنگ دلی ویسے ہی ایک مصیبت ہے نا انسان کی، ابھی ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بری صفت ہے انسان کی، ایک ویسے ہی مصیبت ہے، اور پھر ایسی تنگ دلی، ایسی بخیلی کہ شخص کے انسان کے دل میں جو ہے نا بے سکونی، بے چینی پیدا کر دے۔ جیسے انسان بھوک کی حالت میں بے چین ہوتا ہے، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کام کانسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کام آپ ڈھنگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بھوکے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ایک چڑچڑاپن طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جو ہے نا ہم لوگ الحمدللہ ایسے اس سے نہیں گزرتے، لیکن واقعی ایک جو بھوک کی کیفیت ہے وہ ایک بھوکا شخص ہی سمجھ سکتا ہے کہ بھوک کی شدت میں نہ نیند آتی ہے، نہ کام میں دل لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو وافر مقدار میں نعمتیں موجود ہیں، اس لیے بھوک کی تڑپ ہم میں سے تو شاید کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر پھر بھی جیسے کبھی ہوتا ہے نا، کبھی انسان کو وقتی طور پہ کبھی رات میں بھوک لگ جاتی ہے اور ایسا ٹائم نہیں ہوتا ہے کھانے کا، مگر انسان کتنا بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ نیند بھی نہیں آتی ہے، تو اس چیز سے تھوڑا سا ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو ہے نا بھوک کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک انتہائی مطلب ایسے انسان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ انتہائی بدترین کیفیت ہے کہ جو ایسی تو شہ ویسے ہی بدترین ہے، اور اس کے اوپر سے حالیون جب آ گیا تو وہ اس کو اور مزید بدتر بنا رہا ہے کہ اس کو انسان کو بے سکون رکھتی ہے، اور انسان خود بھی کبھی خوش نہیں ہوتا اور نہ دوسرے کو خوش ہونے دیتا ہے۔ اور دوسری صفت کیا بتائی گئی اس کے ساتھ ہی؟ الجبن خالعن، کہ جبن کہتے ہیں بزدلی، اور وہ بزدلی کیا ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہو، خود کو ڈرا ہوا محسوس کرے، اور خالعن کیا ہے؟ خلع، جسے خلع کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا۔ فَاقْلَعْ عَلَيْكَ، قرآن میں بھی آیا ہے نا، حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے اپنے جوتے اتار دو۔ اور خلع کا مطلب ہوتا ہے نفسانی خواہشات کا تابع ہونا، اپنے نفس کا تابع ہونا، صرف اپنی مرضی پر چلنے والے کو خالع کہتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ جب ایسا شخص
اس کو خالے کیوں کہا گیا؟ اپنی مرضی سے چلنے والا ایسا شخص شرم و حیا روایات سب کچھ اتار کر پھینک دیتا ہے. اس کا لفظی معنی اتار کے پھینکنا ہے. تو وہ جیسے ابھی میں نے کہا نا فخلا نالے کے جوتے اتار دو، اتارنے کے میننگ میں آتا ہے. لیکن یہاں پر خالعون ایسے آدمی کو اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف تمام اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اتار کے پھینک دیتا ہے، صرف اپنی خواہشات کی پرواہ کرتا ہے، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. رسم رواج کوئی بھی جیسے مینرز کہہ لیں کہ انسان سوچتا ہے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن جو شخص صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرے اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. تو وہ تمام روایات کو اتار کے پھینک دیتا ہے. اور پھر اسی سے لفظ خلا نکلا ہے، جو عورت کا حق ہے نا خلا. تو خلا بھی کیا ہے؟ شوہر سے آزادی لینا، پابندی کو اتار کے پھینک دینا، اسی سے نکلا ہے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں خولے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی بزدلی جو انسان کا دل نکالنے والی ہو. جو خولے کا مطلب یہاں پہ ٹرانسلیشن میں دیا گیا ہے کہ بتایا پہلے ایک رلا دینے والی بخیلی اور پھر بزدلی جو دل نکال دینے والی ہے. تو دل نکال دینے والی کیا مطلب ہے؟ کہ اندر سے انسان کو خالی کر دے، کھوکھلا کر دے، انسان کہیں کا نہ رہے. تو ایسے لوگ چھوٹی سی بھی پریشانی کی کوئی خبر سن لیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بے صبر، کیونکہ ان کے اندر بے صبری ہے. وہ بے صبرا پن دکھاتے ہیں، خود بھی اپنی زندگی حرام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو فوراً ایسے لوگ پینک ہو جاتے ہیں. تو ان پر قابو پانے کے لیے اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے، ایمان کی پختگی ضروری ہے. کیونکہ جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ ایمان اور بخل ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو اب یہاں پر بھی ہم بتا رہے ہیں، یہاں پر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ انسان میں دو صفت جو ہیں بہت بری ہیں، شح حالیون و جبن حالیون. تو بدترین چیز تو ایسی بخیلی جو انسان کو رلا دے، اور ایسی بزدلی جو دل نکال دینے. تو کہ بات بات پر دل بیٹھا جا رہا ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، اتنے بزدل لوگ ہیں. اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو دل کی بزدلی کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی دنیا کی محبت ہوتی ہے. کیونکہ جب دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی جو ہے نا ہمارا جب ہوتا ہے تو ہمارا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے. اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے تو کیا پڑھو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. مال، گھر، دولت، گھر والے، کوئی چیز بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. اور زیادہ تر بچوں میں گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل چھوٹے ہیں، دلوں میں گنجائش نہیں ہے. اور پھر جب یہی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی مزید پختہ ہو کے پھر لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بنتی ہیں. تو شح کب ختم ہوگی؟ جب انسان اپنی چیزیں شیئر کرے گا، نہ صرف شیئر کرے گا بلکہ اس سے آگے اگلے درجے پہ جانا ہے اور سخاوت کا معاملہ کرنا ہے. اور پھر سخاوت سے بھی آگے بڑھ کر ایثار کا معاملہ کرنا ہے. سخاوت جو ہے پہلا درجہ ہے اور ایثار اس کا اگلا درجہ ہے. جیسے بخل اور حرص ایک ہی جیسے لفظ ہے نا، مگر بخل کے مقابلے میں سخاوت آتی ہے اور حرص اور شح کے مقابلے میں ایثار آتا ہے. تو جو ہے اپنی ضرورت کو روک کر ہمیں دوسروں کی ضرورت پوری کرنا ہے، خود غرض نہیں بننا ہے. اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور شح کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ بھی سخاوت ہی ہے. تو اب ہم اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں. اوکے، حدیث نمبر 163 ہے. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. تو جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں مستقل یہ کہ شح ایسی بیماری جس سے مزید کئی اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ شح جو ہے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا، قتل و غارت کا سبب بنا.
کہ جو ہے اس میں جو لفظ ہے نا حملہم، تو علی ان سفکوا، کہ انہیں اکسایا، آمادہ کیا کہ وہ اپنوں کا خون بہائیں، ایک دوسرے کا قتل کریں، جبکہ ایک دوسرے کا قتل حرام ہے نا، تو انہوں نے حرام کام کیا، تو اس لیے تو حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ انہوں نے شح کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کیا اور حرام کو حلال سمجھ لیا۔ اور ایک اور ایسی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو تعلقات کی خرابی کا جو اصل جڑ ہے وہ ہے شح، دل کی تنگی، کسی کی تعریف نہیں کرنا، محبت کا اظہار نہیں کرنا، اور کسی کے احسان پر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے اس حدیث سے بھی ہم کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی بربادی اور ہلاکت کی وجہ بھی بخل تھا۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بخل صرف مال میں کنجوسی نہیں بلکہ دل کی تنگی ہے، یہ ایمان کو کمزور اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ پر یقین، شکر، توکل اور سخاوت کی عادت۔ اور بخل کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو۔ ظاہری بات ہے اللہ کی ناراضگی، جب ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اور بخل کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور انسان نفرت اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بخل کے نقصانات تھے۔ اب اس کے ساتھ بخل کا علاج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلا تو جیسے اس پر اللہ پر توکل کرنا ہے کہ ہر چیز آنی ہے، جانی ہے، چلی جانی ہے، حرص نہیں کرنا ہے، تو اللہ پر توکل ہوگا، ایمان پختہ ہوگا تو ہم اس عادت سے بچے رہیں گے۔ پھر آخرت کی فکر پیدا کرنا، سخاوت اور ایثار کا جذبہ پیدا کرنا، صدقہ دیتے رہنا، سخی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، شکر ادا کرنا، اور یاد رکھنا کہ یہ مال امانت ہے، ہم اس کو جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو خرچ کریں اللہ کے بندوں پر تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں، عملی نکات کیا ہیں؟ کہ روزانہ ایک نیکی میں سخاوت دکھائیں، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں جو کچھ نہ کچھ دینے والے بنے، روزانہ صدقہ کریں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہے، آپ کسی کو ایک اچھی بات بتا دیں، کسی کا کوئی کام کر دیں، جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، وہ صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ روزمرہ معاملات میں درگزر کریں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، درگزر سے کام لیں، علم و نصیحت دوسروں تک پہنچائیں، بچوں میں سخاوت کی تربیت دیں، اور دعا مانگے اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ یہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، تو ہم کو بخل سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والی جو دعا ہے وہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ریسائٹیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورہ ابراہیم آیہ نمبر 35 سے 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آپ لوگ امید ہے کہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ ایز یوزول آج کے لیسن کے لیے. آج کی کلاس میں ہم بہت پیاری پیاری دعائیں پڑھنے والے ہیں جو ہم قرآنی دعاؤں کے اس میں پڑھتے بھی ہیں. بہت کامن دعائیں ہیں لیکن ان کی آج ہم انشاءاللہ اس کو اسپریچولی ہم سمجھیں گے اور اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ انٹرنلائز کریں گے. تو آج کا لیسن بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اسپیشل ہوگا. تو آپ امید ہے کہ آپ لوگوں کی نوٹ بک پین پینسلز ریڈی ہوں گے اور آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مصحف کے ساتھ تیار ہوں گے آج کی کلاس سے پیارے پیارے موتی چننے کے لیے. دعا کے ساتھ ہم آغاز کریں گے. نحمده نصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین. ایز یوزول ہم انشاءاللہ سسٹر عائشہ سے اپنی لاسٹ کلاس کا ریویو لیں گے. اوور ٹو یو عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم کی ہم آیات کا ریویو کر لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی. آیت نمبر 24 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس طرح بیان کی ہے ایک مثال کلمہ طیبہ کی
پاکیزہ درخت کی طرح. یہاں اس آیت میں شجرتن طیبہ سے مراد مومن ہے. اور ایمان کی ویلیو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دل پورے جسم کا سینٹرل پوائنٹ ہے. یعنی دل میں جب اللہ کی وحدانیت سما جاتی ہے، زبان اس کا اقرار کرتی ہے، تو پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. اور وہ انسان ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ اس کے عمل دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کسی درخت کی شاخیں دور دور تک جاتی ہیں. پھر یہ درخت اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے. یعنی مومن ہر وقت اچھے کام کرتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے اور زبان پہ بھی اچھی بات ہوتی ہے اپنے رب کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. پھر آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں کلمہ طیبہ کا، اور اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کلمہ نفاق یا کلمہ شرک کا، جو صرف اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں اس انسان کے توحید نہیں ہوتا. وہ ایک خبیث درخت کی طرح ہے، کیونکہ خبیث درخت کی جڑیں اوپر اوپر ہوتی ہیں. ایسے ہی منافق کا ایمان بھی اسی طرح سے سرفیس لیول پر ہوتا ہے، اوپری طور پہ ہوتا ہے، جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے یا جس کو کسی قسم کا کوئی بھی قرار نہیں آتا. اور ان منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے دین سے باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ خبیث درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا کہ مومن اپنی اخلاص والی بات، سچی نیت اور سچے جذبے کی وجہ سے دنیا میں بھی قدم جما لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا. اللہ ایسے لوگوں کے قدم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی جما دیتا ہے. جب وہ انسان اس دنیا میں کلمہ توحید اور ایمان کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اس پر پختہ یقین کے ساتھ جیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی. اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، کفار ہو، منافقین ہو. اور قبر میں بھی ان کو جواب نہیں آتے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا. یہاں اشارہ قریش کی طرف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جا اتارا. یعنی قریش نے نہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو بھی اٹھانے دیا، ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. تو اس طرح جہنم ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ، اور وہ وہیں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. پھر آیت نمبر 30 یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک قرار دے رکھے تھے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں، اور یہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے. اصل میں تو اللہ ہے معبود. ان ظالموں نے کیا کیا؟ بتوں کو بھی معبود قرار دے دیا. لوگ اللہ کو بھول گئے اور ان میں کھو گئے. لوگ ان کے اندر محو ہو گئے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھاؤ اپنی دنیا سے، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کیا کریں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. یہاں پر ایمان کے تقاضوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے والے کچھ کر کے دکھائیں، نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی نہ کوئی دوستی. پھر آیت نمبر 32 سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، آسمان سے پانی برسایا جس سے مختلف قسم کی پیداوار اور پھل دیے، رزق دیا، مسخر کر دیا نہروں کو اور سورج اور چاند کو جو برابر چل رہے ہیں تاکہ دن
تاکہ تم دن میں کام کر سکو اور رات کو آرام کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تم نے مانگا تم کو دیا، کہہ کر مانگا یا پھر اللہ نے دیکھا کہ تم کو ضرورت ہے اس نے دے دیا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گنے تو گن نہیں سکیں گے، ان کا شمار نہیں کر سکیں گے۔ انسان البتہ بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، اتنا کچھ لے کر نہ اللہ کا حق دیتا ہے نہ بندوں کا حق دیتا ہے، اور نہ جو کچھ ملا ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ، آپ نے ہمیں لاسٹ ویک کی آیات کا ریمائنڈر، ایک کوئک ریمائنڈر دے دیا، اور جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ، آپ نے شوق کے ٹاپک پہ جو ہمیں چیزیں آج بتائی ہیں، میرے لیے بھی وہ بہت زیادہ یعنی لرننگ تھی کی چیزیں تھیں، کہ یعنی جو شوق میں کیا کیا ہے، اور پھر وہ جو حدیث سسٹر سعدیہ نے ایکسپلین کی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور ہوا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ جو ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہم انشاءاللہ اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بہتر بناتے چلے جائیں گے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنی نئی آیتوں کی طرف، آج کے لیسن کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہمارا نیا لیسن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ بسم اللہ۔ آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ریممبر وین ابراہیم prayed، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب اجعل ھذا بلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا۔ مائی لارڈ میک دس سٹی آف مکہ سیکیور۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک سوسائٹی میں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت کی آباد دنیا کا نظام شرک پہ قائم تھا، اور اس کا ایک تسلسل قائم ہو گیا تھا، کنٹینیوٹی چل رہی تھی، یعنی اسی طریقے پر وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ تو جب بھی کبھی آپ شرک کرنے والے سے اس کی وجہ یا دلیل پوچھیں کہ تم کیوں شرک کرتے ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ موسٹلی یوزلی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا یعنی فور فادرز کو اسی طریقے پہ پایا، یعنی وہ یہی کرتے تھے تو ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے فور فادرز کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔ تو جو بغیر کسی دلیل کے صرف فور فادرز کی بلائنڈ فالوئنگ کر رہا ہو، پھر انہیں سیدھی راہ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی اگر سوسائٹی میں کوئی چیز یعنی کسی چیز کا رواج ہے، لوگ ویسا ہی کرتے ہیں، تو گوئنگ اگینسٹ دا سوسائٹل نارمز کہ معاشرے کی روایات کے خلاف جانا، یا اپنے فیملی یا باپ دادا کی روایات کے خلاف جانا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، ایک انکمفرٹیبل سی ایک ریزسٹنس سی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی وائف اور بچے کو، نیو بورن کو، دنیا کے ایک بالکل غیر آباد ڈیزرٹڈ ایریا میں جا کر بسا دیں۔ اسی لیے پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اپنی وائف اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ مکہ کو آباد کر رہے تھے، یعنی اپنی وائف اور بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ کر۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام انفینٹ تھے، اور ان کے ساتھ وہاں پہ صرف ان کی والدہ ہاجرہ تھیں، کوئی اور وہاں نہیں اس وقت تھا، یعنی کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بسایا تھا، اسی لیے پھر وہ وہاں پر بعد میں کعبہ یعنی اللہ کا گھر بھی بلڈ کیا گیا، جو کہ توحید کا سمبل تھا۔ یہ سورہ کیونکہ مکی ہے تو اہل مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے اس شہر کی ہسٹری یاد کروائی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو دوبارہ سے یہاں پہ اس شہر میں شرک یعنی پولیتھیزم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کا کوئی جواز یا بیس نہیں، کیونکہ مکہ کو تو پیورلی توحید کے لیے بسایا گیا تھا،
توحید کے لیے پاپولیٹ کیا گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس صحرا میں بیوی اور بچے کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو اس جگہ کو امن والا یعنی پیسفل بنا دے. البلد سے مراد البلد الحرام یعنی مکہ معظمہ ہے، اور یہاں مکہ کی حرمت، اس کی سینٹٹی کی طرف بھی اشارہ ہے. آمنن یعنی امن والا، کہ وہاں فساد اور کسی بھی قسم کی بے حرمتی منع ہے. فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن اس شہر کو باحرمت یعنی سیکرٹ قرار دیا، یعنی امن والا بنایا. بس قیامت تک اللہ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے یہ شہر باحرمت اور پیسفل رہے گا، یعنی اس کا آنر برقرار رہے گا. یہاں کسی کا لڑنا حلال نہیں، یہاں کے کانٹے اور تھورنز یعنی وہ بھی نہ کاٹے جائیں، اور نہ یہاں کے شکار کو باہر نکالا جائے گا، یعنی حرم کی حدود سے باہر بھگا کر پکڑ لیا جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے. نہ یہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے سوائے اس کے کہ اس کی آئیڈینٹی کروا کر اس کے مالک کو دیا جائے، اور نہ یہاں کی گراس کاٹی جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس خر کو جو یہاں کی ایک اسپیشل گراس کا نام ہے، اس کو اس سے ایگزمپٹ کر دیں کہ وہ مکہ والوں کے گھروں میں کام آتی ہے، یعنی اس کو وہ اپنے گھروں میں خوشبو کے لیے جلاتے ہیں، یوز کرتے ہیں. تو آپ سے نے فرمایا اس خر مستثنا ہے، یعنی اس کو کاٹ کر یوز کر سکتے ہیں. تو اس شہر کے اینیملز اور پلانٹس ان سب کو بھی امان حاصل ہے. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے امن کے ساتھ ایک اور چیز خاص طور سے مانگی، وہ کیا؟ وجنبنی، اور بچا لے مجھ کو. جیم نون با اس کا روٹ ورڈ ہے. جمپ پہلو یا سائڈ کو کہتے ہیں، یعنی مجھے دور رکھ. وبنیّ ان نعبد الاصنام، اور میری اولاد کو بھی اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. My Lord, make this city of Makkah secure and keep me and my children away from the worship of idols. کیونکہ بتوں کو تو چھوڑ کر ہم یہاں کی عبادت یہاں آ کر عبادت کے لیے بسے ہیں، تو یا اللہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. وہ یہ دعا کر رہے ہیں یہاں پہ. آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں مزید کیا کہتے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا بہت سوں کو لوگوں میں سے. My Lord, they have caused many people to go astray. یعنی آئیڈلز نے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ آئیڈلز تو نان لیونگ آبجیکٹس ہیں، وہ کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا مس گائڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان آئیڈلز کی اٹریکشن، ان کی ورشپ اور ان کی دیکھ بھال یعنی خبر گیری نے لوگوں کو اصل دین سے منحرف کر دیا ہے، ڈیویٹ کر دیا ہے. تو آئیڈلز دنیاوی رونق اور زینت کا سمبل ہے. آپ دیکھیں آئیڈلز کو، یہ جو بت ہوتے ہیں ان کو کس کس طرح سے وہ شیپس اور کروز دے کر ان کو خوبصورت بناتے ہیں، پھر ان کو ڈیکوریٹ بھی خوب کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو اس طرح ہائی پلیس پہ اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اتنا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر اس کے بیونڈ نہیں دیکھ پاتے، اسی میں گم ہو جاتے ہیں، اور اصل معبود، اصل گاڈ اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اتنا انوالو یا انگلف یا محو کر لے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، وہی اس کا بت اور آئیڈل ہوتا ہے. خواہ وہ بنی اسرائیل کا بچڑا ہو یا کوئی بھی انسان یعنی فیملی میں سے، یا جاب، بزنس، مال، ایجوکیشن، یا کوئی بھی انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ اتنا پیشنٹ ہو کہ اللہ کی عبادت کو بھول جائے، اللہ کی اطاعت اور اوبیڈینس سے باہر نکل جائے، یعنی کوئی حد ہی اس کے لیے، کوئی لمٹ ہی نہ وہ یعنی اس کی ہو.
यानी हर लिमिट से वो बाहर, यानी लिमिट्स क्रॉस कर दे अल्लाह ताला की उसमें, अल्लाह और बंदों के हुकूक का उसे ख्याल ना रहे, फिर बस वही उसका यानी सेंटर ऑफ लाइफ बन जाए, तो क्या होता है, फिर वही उसका इलाह और आइडल होता है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन बुतों ने तो बहुत से लोगों को उनकी सीधी राह से हटा दिया है। आगे क्या कहते हैं, फमन तबियानी, तो जो कोई पैरवी करे मेरी, सो हुएवर फॉलोज मी, यानी जो तौहीद में मुझे फॉलो करे, फइन्नहु मिन्नी, तो बेशक वो मुझसे है, देन ही इज विथ मी, यानी ही इज फॉलोइंग मी, ही इज फ्रॉम फ्रॉम मी, यानी वो मेरे दीन से है, मेरी मिल्लत में से है, मेरे तरीके पे है। वमन असवानी, और जो कोई नाफरमानी करे, हुएवर डिसोबेज मी, यानी जो मेरे इस रास्ते को छोड़ दे जो खालिस एक अल्लाह तक जाता है, तो फइन्नका गफूरुर रहीम, तो बेशक तू गफूरुर रहीम है, यू आर स्टिल ऑल फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल, यानी तू चाहे तो उन्हें सजा दे और चाहे तो उन्हें माफ कर दे, तू तो गफूरुर रहीम है। मैं उनके लिए भी बद्दुआ नहीं करता, दुआ ही करता हूं एक तरह से। तो गफूरुर रहीम यानी तू चाहे तो उन्हें माफ कर सकता है। तो आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में इंसानियत की कितनी खौरख्वाही थी कि वो उन्हें बर्बाद होता नहीं देख सकते थे। हम पीछे सूराज में हजरत ईसा की भी एक सिमिलर दुआ हम पढ़ चुके हैं, जो उन्होंने मांगी थी कि अगर तू इनको अजाब दे तो वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू उन्हें माफ कर दे तो तू जबरदस्त रहम करने वाला है ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। तो तमाम प्रॉफिट्स अपनी उम्मत के लिए इंतहाई सिंसियर और दर्दमंद होते हैं। इसी तरह फिर दीन के हर दाई को भी इन्हीं क्वालिटीज का हामिल होना चाहिए। वो लोगों को डराए भी बुरे अंजाम से और उम्मीद भी दिलाए और उनकी आखिरत के लिए फिक्र भी करे। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे दिलों में इंसानियत के लिए कितनी हमदर्दी है, क्योंकि मोमिन तो हमने पीछे लास्ट वीक में पढ़ा था, तुती उकुलहा कुल्लाहीन, हर वक्त फल देता है, हर तरह से लोगों को फायदा देता है, मगर हम चाहते हैं कि सारे फल हम और हमारे घर वाले ही खाएं। तो यहाँ पे हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। आया नंबर 37 देखेंगे, आगे मजीद वो दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, ऐ हमारे रब बेशक मैंने बसाया अपनी औलाद में से, ओ आवर लॉर्ड आई हैव सेटल्ड सम ऑफ माय ऑफस्प्रिंग्स, यानी यहाँ पे उनकी जुर्रिया से मतलब क्या है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को कहाँ बसाया है, बिवादिन, एक ऐसी वादी में, एक ऐसी वैली में, यानी जो दो माउंटेन्स के बीच की जगह होती है उसको वैली कहते हैं, और वो कैसी है, गैरी ज़ी ज़रअन, बगैर खेती वाली। So I have settled some of my offsprings in a barren valley, यानी ये जमीन कुछ नहीं उगाती, बिल्कुल बेआबाद है, कोई सब्जा नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के हुर्मत वाले घर के पास, ये नियर योर सेक्रेड हाउस, यानी मैंने अपने घर वालों को तेरे इस घर के पास यहाँ पे छोड़ दिया है। क्यों क्यों छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो कायम करे नमाज को, सो दैट दे मे इस्टेब्लिश प्रेयर, यानी मैंने इन्हें यहाँ बसाया ही नहीं बल्कि तेरा घर भी यहाँ बना दिया है ताकि वो नमाज की पाबंदी रखें। यानी औलाद को वहां बसाने का मकसद बताया जा रहा है। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 13 साल के थे, 13 इयर्स ओल्ड थे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा वो वापस आए थे वहां पे मक्का में, और वहां पे आकर खाने काबा बनाया, और इस तामीर में इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ साथ थे, यानी सन एंड फादर दोनों ही अल्लाह का घर बना रहे थे। और हम सबको, लेकिन आप देखें कि
ہم سب کو کس کا گھر بنانے کی فکر رہتی ہے؟ اپنے اپنے بچوں کے گھر، ہے نا؟ ہر ایک اسی غم میں ہے میرا گھر ہو۔ اللہ کا گھر بنانے اور اس کو آباد کرنے کے لیے دکھ درد، یعنی اس کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے دکھ درد اس کے لیے اٹھانے کے لیے کتنے لوگوں کو غم اور فکر ہوتی ہے، اتنی ہی جتنا اپنا گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشن کچھ اور تھا۔ انہوں نے اس وادی میں آ کر اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اپنے ہاتھوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر۔ اور اس کے پیچھے جو ساری ہسٹری ہے وہ تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ کس طرح ایک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی وائف تھیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی خاتون ہو کر۔ ہم بھی خاتون ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنی قربانی دیتے ہیں دین کے لیے۔ وہاں وہ اکیلے صحرا میں اپنے انفینٹ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ سے دور رہ کر انہوں نے کس طرح سے ان کی پرورش کی، اور پھر وہ پوری یعنی وادی، پوری کمیونٹی وہاں پہ ایک آباد ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی دعا اس وقت کی تھی جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے، انہیں وہاں پہ بسایا تھا، ابھی کعبہ نہیں بنا تھا۔ پھر جب 13 سال کے بعد، آلموسٹ 13 ایئرس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ تو پھر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی فیملی کو اس لیے یہاں بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کریں، دنیا کمانے کے لیے یہاں پہ نہیں بسایا ان کو۔ تو انسان کو اپنی ضرورت کے حد تک تو اپنے لیے انتظام کرنا چاہیے، مگر صرف یہی نہ ہو، ہے نا، بلکہ اس سے آگے دوسروں کے لیے، ان کی آخرت کی فلاح اور دین کے لیے بھی وہ کچھ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو پہلا کام جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، تاکہ ان کی اولاد مسجد سے اٹیچ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اقام الصلاح مردوں کے لیے مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی گھر میں اقامت نہیں ہوتی مردوں کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لیقیم الصلاح۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فجعل، پس کر دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تحوی الیہم، مائل ہو ان کی طرف، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف مشتاق کر دے، اٹریکٹ کر دے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ جگہ اٹریکٹیو بن جائے، اور میری اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ جو ایک صحرا ڈیزرٹ تھا، رائٹ، ان کی فیملی وہاں پہ تنہا تھی جو توحید پہ قائم تھی، رائٹ۔ تو اللہ کا گھر کیسے آباد ہوتا اگر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کے لیے محبت نہ ہوتی، ان لوگوں سے محبت نہ ہوتی جنہوں نے اسے آباد کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کی محبت یا کسی مشن کی محبت بھی لوگوں کی محبت سے گزر کر ملتی ہے۔ اللہ کی محبت بھی دلانے والے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ تو مسجد سے محبت بھی مسجد کے لوگوں سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی صحیح اور خوبصورت دعا مانگی کہ میں اپنی اولاد کو اس صحرا ڈیزرٹ میں اس لیے لایا ہوں کہ وہ نماز قائم کریں یہاں پہ، لیکن اے رب تو میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ لوگ ان سے ملاقات کے شوق میں اس جگہ آئیں، اور ان کی وجہ سے پھر یہ جگہ آباد ہو جائے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ بلڈنگز تو بہت سی ہوتی ہیں، جیسے میوزیمز، کیتھیڈرلز، چرچز، مونومنٹس وغیرہ، رائٹ، جہاں پہ اٹریکشن کی بہت سی چیزیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اٹریکشن کی چیزیں نہیں ہوتے وہاں پہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکشن کے باعث ہوتی ہیں۔ لیکن مسجدوں میں نہ تو کوئی بت یا کوئی اینٹیکس یا کوئی مونومنٹس وغیرہ نہیں ہوتی، رائٹ۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، تو ان کا اخلاق اور کردار بیسٹ ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دلوں میں عزت اور احترام ہونا چاہیے،
तब जाकर ये काम होता है। क्या काम? फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। अब इस तहवी को आप देखें, हवा, हवा होता है कि जब देखते ही माइल हो जाना, देखते ही मोहब्बत हो जाना। अरबिक में एक वर्ड हुब भी होता है मोहब्बत के मायनों में, लेकिन यहाँ पे तहवा इलैहिम आया है, यानी लोग तेजी से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, माइल हो। आप देखेंगे कुछ लोगों से मिलते ही आपको एक गर्म जोशी का, एक्साइटमेंट का एहसास होता है और वो आपके दिल में खुप जाते हैं। फिर आपका दिल चाहता है कि दोबारा मिले आप उनसे, फिर मिले आप उनसे। तो जब तक मस्जिदों में ऐसे लोग ना हों कि जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, तो बिल्डिंग देखने कोई नहीं आता मस्जिद में। ठीक है, मस्जिद ना तो म्यूजियम है और ना तो बुत खाना कि जिसकी अट्रैक्शन लोगों को लाएगी। यहाँ लोगों की अट्रैक्शन लाएगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने खुदा को पहचाना ही नहीं। आम लोगों ने अभी तो खुदा को नहीं पहचाना, उन्हें दीन से तो अभी मोहब्बत ही नहीं। लेकिन अगर आप उन्हें दीन के मरकज में लाएंगे तो वो आपकी वजह से आएंगे। फिर जब वो आपकी वजह से मस्जिद आ जाएं, तो आप फिर उन्हें अल्लाह से कनेक्ट कर दें और खुद पीछे हट जाएं। ये है आपका रोल। और यही रोल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद का बता रहे हैं कि ये हैं इस वीराने में, लोग इनकी तरफ माइल हों और फिर ये लियुकीमुस्सलाह करें, है ना। और फिर जब वो नमाज कायम करेंगे तो जो लोग उनकी तरफ माइल होंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो भी उनको फॉलो करते हुए यही करेंगे। तो ये वो टेक्निक है जो आज हमको भूल गई है। यही आज के दौर का फितना है कि दीन वालों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, सच्चे उलमा और दाइयों से लोगों को मुतनफिर किया जाए ताकि लोग दीन की तरफ ना आए। क्योंकि दीन तो सच्चा और हक है, उसके खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ उसमें से ऐब नहीं निकाल सकते, आप कुछ गलत साबित नहीं कर सकते। उसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है। तो इसलिए दीन वालों को ही लोग उनके पीछे पड़ते हैं। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद और आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। और मजीद वो क्या दुआ करते हैं? वर्जुकहुम मिनस समरात, और उनकी तरफ रिज़्क दे उनको फलों में से। एंड प्रोवाइड देम विथ फ्रूट्स। आप देखें कि मक्का में फल नहीं उगते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी चीज मांग रहे हैं जो वहां है ही नहीं, नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की दुआ कर रहे हैं। कितना बड़ा विजन है उनका। और ये कॉन्फिडेंस और यकीन किसका हो सकता है? ये उसी का हो सकता है जो एक गैर आबाद जगह पर अपनी औलाद को ला बसाए। मक्का में कोई तामीर भी उस वक्त तक नहीं हुई थी, कोई बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। पहली तामीर, पहली कंस्ट्रक्शन भी उस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। वहां पे पानी नहीं था, उनकी औलाद की वजह से पानी निकाला गया। वहां फ्रूट्स नहीं होते थे, उनकी दुआ से अल्लाह ने वो भी अता किए। तो जो शख्स अल्लाह की कुदरत की ये साइंस देखता है, उसका ईमान मजीद सॉलिड होता चला जाता है। लेकिन हम बहुत जल्द होपलेस हो जाते हैं। जबकि अगर हम अपना काम करते चले जाएं अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन के साथ, तो फल लाना तो अल्लाह के जिम्मे है, उसका काम है, वो लाएगा। मरजुकहुम मिनस समरात, आगे क्या है? लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें। सो परहैप्स दे विल बी थैंकफुल, यानी इन नेमतों पर जो फिजिकल या मादी हो या स्पिरिचुअल हो, वो उनके शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल हो। तो आप देखें कि यूजुअली शुक्रगुजारी गैर मामूली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेमतों से ही आती है। आम नेमतें, जैसे हम सांस ले रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है, हम इसको तो रियलाइज ही नहीं करते कि ये नेमत भी है। हम सुकून और अमन से बैठे हुए हैं, जब तक कितने ही लोग इंतहाई खौफ में रह रहे हैं। गजा का हाल तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन क्या हमें इस नेमत की वैल्यू है? लेकिन जब कोई अनयूजुअल चीज सामने आती है तो इंसान फिर शुक्रगुजार ज्यादा होता है।
تو ابراہیم علیہ السلام ایسی نعمتوں کی دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسی چیزیں دکھا کر کہ اے اللہ انہیں ایسی چیزیں دکھایا کہ یہ شکر گزار یعنی گریٹفل رہیں، جس کی وجہ سے ان کی اٹریکشن نعمتوں کی طرف جاتی رہے، یعنی کنٹینیوسلی کچھ ایسی چیز وہاں پہ ہو کہ ان کو لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتی رہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو نعمت ملتی رہتی ہے کنٹینیوسلی پھر انسان اس کو بھول بھی جاتا ہے، یعنی اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا اور پھر اس کی شکر گزاری بھی ختم ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو اور اولاد کی تربیہ میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہیں نعمتوں کا احساس دلانا، ان کے اندر شکر اور گریٹیٹیوڈ کے جذبات پیدا کرنا. اور آج ہم اسی میں انفارچونیٹلی ناکام ہیں. آیت نمبر 38 کی طرف چلیں گے ہم. ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. Our Lord, you certainly know what we conceal and what we reveal. یعنی ہمارے hidden and apparent ہر حال کو تو جانتا ہے، تیرے سامنے ہے سب کچھ. اچھا اب یہاں پہ چھپا ہوا یا ہڈن کیا ہے؟ دل کی حالت. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مشن اور ان کے اللہ کے حکم کے مطابق بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس آتے جاتے رہے، یعنی کام وہ آتے جاتے یعنی کام پورا کر کے پھر واپس چلے آتے اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی پھر آتے پھر جاتے. تو آپ دیکھیں کہ اپنی فیملی کے پاس آنا اور پھر انہیں چھوڑ کر چلے جانا بہت پینفل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب یہ ساری قربانیاں تو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کا حال بھی تو جانتا ہے، اور جو دعائیں زبان سے ہم کر رہے ہیں اور جو تیرا گھر ہم بنا رہے ہیں یہ بھی تو جانتا ہے، یہ سب تیرے سامنے ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل کا حال عجیب ہوتا ہے. دل اور اس کے جذبات تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اولاد کی، اسپاؤس کی محبت یہ بالکل نیچرل چیزیں ہیں، یعنی انسان خوشی سے راضی ہو کر بھی انہیں چھوڑ دے تو بھی اس کا غم نہیں جاتا. یعنی اللہ انسان کہ چلو اللہ کی رضا کے مطابق میں چھوڑ بھی دوں تو بھی اس کا غم دل میں رہتا ہے. جیسا کہ ہم پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کی رضا جانتے تھے حضرت یعقوب، لیکن یوسف کی جدائی میں وہ کتنے عرصے روتے رہے، وہ غم ان کی آنکھوں کی بینائی لے گیا. تو یعنی یہ جو غم ہوتا ہے جو ایک نیچرل یعنی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دکھ اور غم کی فیلنگ انسان کے اندر ہوتی ہیں. بے شک انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر وہ خوشی سے اللہ کی اطاعت کو پہ یعنی سمینا واتانا کرتا ہے اور اس راضی بررضا ہوتا ہے، لیکن وہ دکھ کی اور غم کی فیلنگ تو ہوتی ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، یعنی دل تو میں تو غم ہے، دکھ بھی ہے بچے کا یا فیملی کا جس کا بھی ہے، اور لیکن ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا دل میں کچھ گلٹی سی فیلنگ آتی ہے، یعنی کام تو اللہ کی رضا کے ہی کر رہے ہیں مگر دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہے اپنی اولاد میں، اسپاؤس میں یا اپنے لوڈ ونس میں، رائٹ؟ جیسا کہ آپ ابھی کلاس میں یہاں پہ آپ بیٹھ کے لے رہے ہیں نا، مگر ہو سکتا ہے کہ دل میں آپ کی ذرا سی گلٹی فیلنگ بھی ہو کہ میں یہاں کلاس لے رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے گھر والوں کو کی کوئی ضرورت ہو جو میں ان کی پوری نہیں کر پا رہی. تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو جانتا ہے جو یہاں دل میں چھپا ہوا ہے، یعنی اس دل کا حال کیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں چھپی ہوئی اللہ پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. Nothing on earth
or in heaven is hidden from Allah. यानी सब उसके सामने है, कुछ भी अल्लाह से छुपा हुआ या हिडन नहीं। वो आलिमुल गैबी व शहादा है, गैब और हाजिर का जानने वाला है। तो आप देखें कि किस कदर खूबसूरत अंदाज है दुआ का। राइट, आप इस दुआ को देखें, यहाँ पे अल्लाह से कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपना हाल बयान कर रहे हैं कि या अल्लाह, सारी दुनिया का हाल तुझ पे वाजे है और हमारी हाजतें भी तुझे मालूम है, हमारी कमजोरियां मजबूरियां भी तुझे पता है, तुझे मालूम है कि हमें क्या चाहिए। तो अब देखिए कि दुआ तो इबादत के लिए होती है ना, वरना अल्लाह को तो सब पता होता है, वो बिना मांगे भी देता है। हम मांगते इसलिए हैं कि ये अल्लाह को पसंद है। 39 मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ को। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्री इस्माईल व इसहाक। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, वो जात जिसने अता किया मुझको बावजूद बुढ़ापे के इस्माइल और इसहाक। All praise is for Allah who has blessed me with Ismail and Isaac in my old age. तो आप देखें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबाउट 99 ईयर्स ओल्ड थे, अलल किब्र यानी बूढ़े हो चुके थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आपकी उम्र 112 ईयर्स थी। यानी दोनों में इस्माइल और इसहाक में अराउंड 13 ईयर्स का डिफरेंस था। पहले हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी फरिश्तों ने दी थी जब वो लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब डालने जा रहे थे। हम पीछे पढ़ चुके हैं इस बारे में। बहरहाल मजीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब अलबत्ता सुनने वाला है दुआ को। माई लॉर्ड इज इंडीड द हियरर ऑफ ऑल प्रेयर्स, वो दुआएं सुनता है, इसका यकीन होना चाहिए हमें। हर इंसान किसी ना किसी चीज की कमी का शिकार होता है, चाहे वो फिजिकल हो या रूहानी, और उस चीज के ना होने की वजह से बाज औकात इंसान बेचैनी और बेकरारी या ना उम्मीदी का शिकार हो जाता है। बाज औकात कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही है ना, क्योंकि कुछ चीजें इंसान मांगता रहता है मगर नहीं मिलती। ऐसा होता है ना कि एक अरसे से इंसान दुआ मांग रहा होता है किसी चीज के लिए लेकिन वो नहीं मिलती, और कुछ तो ऐसी होती हैं कि अभी वो दिल और जबान पर आती नहीं कि पूरी हो जाती हैं। राइट, तो फिर हम सोचते हैं कि क्या वजह है, वैसे तो बाकी चीजें आसानी से मिल जाती हैं हमें, अल्लाह ये क्यों नहीं देता मुझे। तो ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट होता है कि बहुत कुछ बिन मांगे ही दे देता है, बिन मांगे ही हमें मिल जाता है, और बहुत कुछ मांगते ही मिल जाता है, और कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो बहुत देर से मिलती हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान बन जाती हैं, लंबे इम्तिहान के बाद मिलती हैं। तो फिर इस टाइम पीरियड में इंसान क्या करे, रंजो गम में डूबा रहे, कुछ ना करे, या अपना काम कर यानी जो उसका करने का काम है वो करता रहे। आप देखें कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये जिद लगाकर बैठ जाते कि या अल्लाह, मेरी तो कोई औलाद नहीं, इतनी ओल्ड एज हो गई है, मेरी कौन लुक आफ्टर करेगा इस बुढ़ापे में, और मैंने तो दीन के लिए जो इतनी सेक्रीफाइसेस दी, अपना घर बार यानी अपना इलाका छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, है ना, वो जो उन्हें आग में फेंका गया था और फिर बस्ती से निकाल दिया गया था उन्हें, और फिर यानी आगे आप देखें कि मेरे मिशन को लेकर जाने वाला भी कोई नहीं है, यानी मैं जो तौहीद का मिशन लेके आगे जा रहा हूँ, अब कोई आगे इसको कौन लेके जाएगा, मैं तो दुनिया में तनहा हूं, तो क्या करना है ये सब कुछ नहीं, इतनी एफर्ट करके, बात खत्म, बैठ जाते वो। लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स वो अपना काम करते रहे, और एक वक्त आया कि अल्लाह ने मुजजाना तौर पर मिरेकुलसली औलाद भी दी उन्हें। तो फिर इस मौके पर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल की बात भी सामने रखते हैं
کہ ان ربی لسمیع الدعا. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بیوٹیفل میسج ہے کہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض دعائیں ایگزیکٹلی ویسی پوری نہیں ہوتی جیسا کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت ہوتی ہے. اور بعض چیزیں جو ہمارے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے. وہ ہمیں ہماری ہی اوپر رحمت کی وجہ سے، ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیں نہیں دیتا. بہرحال، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھلے اولڈ ایج میں جا کر دعا قبول ہوئی، اولڈ ایج میں جا کے اولاد ملی، مگر ملی تو صحیح. اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آیہ نمبر 40 کو دیکھیں گے ہم. اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا مجھ کو نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی. مائی لارڈ میک می اینڈ دوز بلیورز آف مائی اسینڈنٹس کیپ اپ پریئرس. نہیں، پہلے بھی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، اب یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے حق میں کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی وہ اولاد کے لیے بھی دنیا نہیں مانگ رہے، سب سے پہلے دین مانگا انہوں نے، نماز کی فکر کی. پیچھے بھی انہوں نے پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھیں لیقیم الصلاۃ، اور یہاں پہ بھی مقیم الصلاۃ کی بات ہے. یعنی انہیں یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، ان کا گھر ہے یا نہیں. کعبہ تو بنا دیا، ساتھ میں اپنا گھر یا ان کے اپنے اولاد کے لیے بھی گھر بنا دیتا، رائٹ؟ لیکن انہیں کچھ فکر نہیں، اللہ پہ اتنا یقین کہ وہی مجھے بھی کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ انہیں بھی دے گا. یہ تو اس کے ذمے ہے، رب کے ذمے ہے، رائٹ؟ تو انسان کو دنیا میں سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے ہوتا ہے، مگر وہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. آج انفارچونیٹلی یہ ہمارا زندگی کا مقصد بن گیا ہے. کیا؟ شادی، بچے، گھر، بس یہی پرپز آف لائف بن گیا ہے. یہ تو نیڈز ہیں جو اللہ حلال طریقے سے پوری کر ہی دیتا ہے اگر انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اور اگر ان چیزوں میں سے دنیا کی جو نیڈز ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان میں اگر کچھ کمی بیشی رہ بھی جائے تو یہ تو چند روزہ ٹیمپرری لائف ہے، گزر ہی جائے گی، گزر ہی جاتی ہے نا. کتنا جیتا ہے انسان اس دنیا میں، قیامت کے دن تو وہ ایک پارٹ آف دا ڈے فیل ہوگا. سبحان اللہ. لیکن اگر انسان صرف خواہشات کو فالو کرتے ہوئے اینیملز کے لیول پر پرپز لیس لائف گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ہیومینٹی کے، انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ نے ایک اینیمل لیول پہ زندگی گزاری. اینیمل لیول کیا ہے؟ جانور اپنی حاجت، اپنی نیڈ پوری کرتا ہے، اس کا زندگی کا کوئی اور تو مقصد نہیں ہوتا، رائٹ؟ انسان کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، بار بار ہم اس لیسن کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. بہرحال آگے وہ کیا کہتے ہیں، مزید کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے میری دعا. او our Lord accept my prayer، یعنی تو دعا قبول کرتا ہے، تو نے اولاد دی مجھے، اب اس اولاد کو ہدایت پر بھی قائم رکھ، یہ چاہیے مجھے. سبحان اللہ. آیہ نمبر 41 آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمومنین اور مومنوں کو،
यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब। आवर लॉर्ड, forgive me, my parents and the believers on the day when the judgment will come to pass. तो आप देखें, अब आप इन्हें एक पूरी एक पिक्चर बनाएं पीछे से, कि इन तमाम दुआओं में जो हमने अभी प्रीवियस आयत में पढ़ी, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मांगते हैं, इसकी तरतीब, ऑर्डर देखें उनकी दुआओं का। सबसे पहले आयत नंबर 35 में अमन मांगते हैं और तौहीद पर कायम रहने की दुआ मांगते हैं। तो इससे यह भी पता चलता है कि जब तक पीस, अमन और सुकून ना हो, इंसान कुछ नहीं कर पाता। दीन पर चलने के लिए भी अमन और चैन चाहिए, चाहे वो इज्तिमाई सोशल लेवल पे हो या इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पे हो। निकाह का मकसद भी लितस्कुनू फीहा, ताकि तुम सुकून पाओ, जो हम खुतबे निकाह में भी पढ़ा जाता है ना, जो आयत। तो बहरहाल फिर उसके बाद वो क्या मांगते हैं, एक रब की इबादत, यानी तौहीद की दुआ मांगते हैं। फिर इसके बाद औलाद की हिदायत और नमाज पर कायम रहने की दुआ करते हैं, यानी औलाद ही के लिए। फिर उसके बाद औलाद ही के लिए लोगों की मोहब्बत की दुआ, यानी ये एक रब की इबादत, नमाज की, फिर औलाद की हिदायत की, नमाज पे कायम रहने की, और औलाद के लिए लोगों की मोहब्बत की दुआ। तो ये सारी दुआएं करने के बाद रिस्क के लिए, उनकी प्रोविजन के लिए आयत नंबर 35 में वर्जुकहुम मिनस समरात थर्ड नंबर पर मांगा। राइट? हमारी दुआओं की तरतीब क्या होती है, हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं अपने और अपने बच्चों के लिए। यानी अगर हम मांगते तो सबसे पहले फल मांगते, अगर यही दुआएं मांगते। हमारा ऑर्डर इन दुआओं में क्या होता, सबसे पहले रिस्क मांगते और दुनिया की चीजें मांगते, रोटी, कपड़ा और मकान मांगते। राइट? फिर अगर लोगों की तरफ से कुछ मसले मसाइल आते जिंदगी में तो उनका हल मांगते कि या अल्लाह फला को हिदायत दे दे, मेरा पीछा छोड़े वो। राइट? नमाज और इबादत तो शायद याद ही ना आती हमें कि उसके लिए भी दुआ करते। आप देखें कि हम हर रोज दुआएं मांगते हैं। तो हम अपनी दुआओं की तरतीब और प्रायोरिटी देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े विजनरी थे, कितनी बड़ी सोच थी उनकी, और हमारी सोच रोटी, कपड़ा और मकान से आगे नहीं जाती। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरत पहले मांगी, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, और फिर औलाद के लिए लोगों की मोहब्बत भी, वो भी दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मांगी, सेल्फिश रीजंस के लिए नहीं मांगी। लोगों की मोहब्बत भी दीन के लिए मांगी। उसके बाद खाने पीने का रिस्क मांगा, और फिर अपने दिल की हालत बयान की, औलाद मिलने पर शुक्रगुजारी का इजहार किया, और फिर दोबारा नमाज कायम करने की दुआ की। और आखिर में यहाँ पे इस आयत में अपने लिए, वालदैन और सब मोमिनों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं कि मरने के बाद जब हिसाब कायम होगा तो उस रोज हमें तेरी बख्शिश, तेरी फॉरगिवनेस चाहिए या रब। और औलाद यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो पहले ही दुआ मांग चुके हैं। और फिर आप देखें कि मोमिनीन में या वलिल मोमिनीन में तो सभी आ जाते हैं। राइट? सभी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे जो वालदैन के लिए बख्शिश की जो दुआ की, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालदैन मुशरिक थे, तो इसकी दो तावीलें की जाती हैं। बाज मुफस्सिरीन जो हैं वो कहते हैं कि इससे मुराद आदम और हव्वा हैं, यानी क्योंकि वो सबके पेरेंट फिगर हैं, है ना, वो एक हमारे वालदैन हैं सारे इंसानों के। इससे मुराद आदम और हव्वा हैं, क्योंकि उनके अपने वालदैन तो मुशरिक थे। दूसरा माने ये बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मगफरत की दुआ करूंगा। हम ये पीछे सूरह तौबा आयत नंबर 14 में पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के लिए मगफरत की दुआ उस वादे की वजह से थी जो उन्होंने उनसे किया था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पे वो वादा पूरा कर रहे हैं, और जब उनको वाजे हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है उनका वालिद, तो वो पीछे हट गए, आइंदा फिर दोबारा दुआ नहीं की।
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، ان کا عمل اور دعائیں ہمارے لیے ایک ایگزامپل، مثال ہوتی ہیں کہ انسان کو کس کس کے لیے اور کس طرح دعا کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی ایسی اس طرح سے دعا ہے یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی ہے، رائٹ. تو آج ہم آپ دیکھیں کہ یہی سب دعائیں تو مانگتے ہیں نا قرآنی اور مسنون دعاؤں میں، رائٹ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اخلاص اور ان کو قبولیت بخشے، آمین. یہاں پہ ہمارے آج کا لیسن کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم آج کے لیسن میں سے اپنے لیے غور و فکر کی، ریفلیکشن اور عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 35 سے 37 میں جو ہے، جو ہمیں کیا ایک توحید کا جو ایک اسٹرانگ میسج ملتا ہے کہ توحید کو خالص کرنا ہے، رائٹ. وہ توحید جو ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دی، وہ توحید نہیں جو ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، رائٹ. تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، سبحان اللہ. اچھا، پھر یہ کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، یعنی واقعی میں اس لیول پہ ہمیں لوگوں کے لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے. یعنی صرف یہ نہیں آپ میرے بچے، رائٹ، میرے گھر والے، دوسروں کی بھی، انسانیت کی بھی گائیڈنس کی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہمیں فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شوق ہونا چاہیے، دل میں ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے. اور ان کو آباد کرنے کی فکر کریں. یہ نہیں کہ بس مسجد تو بنا دی ہے نا، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ والی حالت نہ ہو. مسجدوں کو بنانا بھی ہے اور ان کو آباد بھی کرنا ہے. اور مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں؟ لوگوں سے ہوتی ہیں. ان کو خوبصورت بنا کے ڈیکوریٹ کر کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے. یعنی جو آپ دیکھیں گریٹیٹیوڈ کی جو بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں جو ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں جو یعنی احساس جو ان آیتوں سے ملتا ہے کہ ایک خیال، ایک آئیڈیا جو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت پہ اس کا تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے. پھر آیت نمبر 38 سے 41 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنائے. رائٹ. ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا. ٹھیک ہے. نماز کو قائم کرنا. اور پھر یہ کہ جو ایک دوسری آیت سے دعا سے ملتا ہے حضرت ابراہیم کی، کہ بخشش کی دعا مانگنا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، بچوں، اپنے اسپاؤس، والدین، سبلنگز، سب آ جاتے ہیں اس میں. ان سب کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے بھی پڑھی، بڑی خوبصورت دعا ہے. ہماری یوزول کی دعاؤں میں اس کو ہونا چاہیے. یاد کر لیں انشاءاللہ تو پھر مانگنا بھی آسان ہو جائے گا اگر یاد نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے، ہے نا. یہ بھی تو بات ایک آئی تھی نا، ہم نے سیکھی تھی آیات سے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنے کنکلوڈ کرتے ہیں اس آج کے تفسیر کے سیشن کو، اور آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں عربک گرامر، قرآنک عربک گرامر سسٹر عائشہ سے. اوور ٹو یو عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے قرآنک عربک گرامر کے کورس لیول 1 کا لاسٹ لیکچر ہے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ سب کا. انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ عربک ٹرمینالوجیز سے آپ سب کی واقفیت ہو جائے، تاکہ اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم میں یا کسی کتاب سے آپ عربک گرامر پڑھیں تو آپ کو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ آپ ان سے فیملیئر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع اور توفیق دے، آمین. تو آج ہمارے اعراب کی لسٹ کا لاسٹ اعراب پڑھایا جائے گا اس لیکچر میں انشاءاللہ. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे चैप्टर नंबर 18 में हम अददुल इस्म पढ़ रहे हैं और अददुल इस्म में हम जमा मुअन्नस पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अददुल इस्म जमा मुअन्नस किया था। हमने एक एराबी हालत के 2 एराब सीख लिए थे, यानी मरफू एराबी हालत के 2 एराब सीखे। आ तू मरफू बिल आ तू, आ तुन मरफू बिल आ तू। तो अब कौन सी 2 एराबी हालतें रह गई हैं जो हमें जमा मुअन्नस में करनी है? वो है मंसूब एराबी हालत जमा मुअन्नस की और मजरूर एराबी हालत जमा मुअन्नस की। आपको याद है जब हमने मुसन्ना किया था उसमें हमने मंसूब और मजरूर का एक ही एराब सीखा था और वो था मंसूब औ मजरूर बिल ऐनी। जब हमने जमा मुज़क्कर पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें भी मंसूब और मजरूर का एक ही एराब है। सिमिलरली जमा मुअन्नस मंसूब मजरूर भी एक ही एराब के साथ आता है। तो आज हमारा चैप्टर 18 फाइनली हमें उन एराब की तरफ लेके जा रहा है जिससे हमारा एराब का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो हैं जमा मुअन्नस के एराब, एराबी हालत मंसूब और मजरूर होने के। जमा मुअन्नस का एक एराब जो मंसूब और मजरूर में याद रखना है वो है आती और दूसरा है आतिन। आती आतिन मंसूब औ मजरूर बिल आती रुसत के एतबार से मारफा है और मंसूब औ मजरूर बिल आतिन रुसत के एतबार से नकीरा है। ये दोनों एराब शो करते हैं कि वो इस्म जमा मुअन्नस है और एराबी हालत इन दोनों की मंसूब और मजरूर है। तो अब इन 2 एराब के साथ आपका चैप्टर अददुल इस्म मुकम्मल हो गया है। इनको लिखने का एक और तरीका कि एक और रस्मुल ख़त क्या है कि इस लंबी वाली ता से पहले के लेटर पर खड़ा ज़बर हो। ठीक है, अच्छा अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जमा मुअन्नस मंसूब औ मजरूर की। पहला वर्ड है हमारे पास बाक़ियातिन। बाक़ियातिन आतिन साउंड आ गई तो ये हो गया मंसूब औ मजरूर बिल आतिन। रुसत के एतबार से ये नकीरा है क्योंकि इसमें आतिन साउंड आ रही है। फिर हमारे पास वर्ड है अल बाक़ियाती। आती यहाँ पे साउंड आ गई, आप फौरन पहचान सकती हैं कि ये जमा मुअन्नस है मंसूब और मजरूर। और हमज़ा लाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये वसत के एतबार से मारफा है। फिर आप देखिए इसी अल बाक़ियाती को हमने दूसरे रस्मुल ख़त में लिखा है जिसमें खड़ी ज़बर आ रही है या के ऊपर। अल बाक़ियाती आती साउंड यहाँ भी आ रही है, जमा मुअन्नस है ये। एराबी हालत इसकी मंसूब और मजरूर दोनों है। हमज़ा लाम से ये वर्ड शुरू हुआ है इसलिए वसत के एतबार से ये मारफा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सॉलिहातिन। आतिन साउंड आ गई तो इसका एराब हो गया मंसूब औ मजरूर बिल आतिन जो वसत के एतबार से नकीरा होता है, अदद में जमा, जिन्स में मुअन्नस होता है।
پھر ہمارے پاس ہے معرفہ میں الصالحاتی. آتی ساؤنڈ کو دیکھ کر آپ فوراً پہچان گئی کہ یہ اسم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے. حمزہ لام دیکھ کر آپ پہچان گئی کہ یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، اور اعراب الاسم اس کا ہے منصوب او مجرور بالآتی. اعرابی حالت اس کی منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے. پھر اسی ورڈ کو ہم نے دوسرے رسم الخط میں لکھا ہے الصالحاتی. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، آتی ساؤنڈ یہاں بھی ہے. اس کا اعراب ہو گیا منصوب او مجرور بالآتی. وسعت کے اعتبار سے حمزہ لام ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، جنس میں یہ مؤنث ہے، اور عدد الاسم میں یہ جمع ہے. اب ہم یہاں پہ ایک ورڈ کی تحلیل کر لیتے ہیں. جمع مؤنث ہے الصادقاتی. آتی ساؤنڈ کو دیکھ کر آپ فوراً پہچان سکتی ہیں کہ یہ اسم ہے. اس کی چار طرح سے تحلیل بھی ہو سکتی ہے. یہ جمع ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے کیونکہ یہ حمزہ لام سے شروع ہو رہا ہے، معرفہ معرف باللام، اور اس کا اعراب ہے منصوب او مجرور بالآتی. اب آپ کے پاس یہ چارٹ آ گیا ہے، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو یاد کر لیں. یہ ہمارے اس سلیبس کے اعراب ہیں. ایک اسم کسی بھی تین اعرابی حالتوں میں سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوگا، یا وہ منصوب ہوگا، یا وہ مجرور ہوگا. مفرد اسم کا اعراب ہے مرفوع بالضمہ، مرفوع بالضمتین. منصوب اعرابی حالت میں مفرد اسم کا اعراب ہے منصوب بالفتحہ، منصوب بالفتحتین. مجرور اعرابی حالت میں مفرد اسم کا اعراب ہے مجرور بالکسرہ، مجرور بالکسرتین. مثنی اسم کا مرفوع اعراب ہے مرفوع بالآنی. مثنی اسم کا منصوب اعرابی حالت میں اعراب ہے منصوب بالعینی، اور مثنی اسم کا مجرور اعرابی حالت میں اعراب ہوگا سیم مجرور بالعینی. اسی طرح جمع مذکر مرفوع اعرابی حالت کا اعراب ہے مرفوع بالأونا. جمع مذکر کا منصوب اعرابی حالت ہے منصوب بالاینا. جمع مذکر مجرور اعرابی حالت کا اعراب وہی سیم ہے مجرور بالاینا. جمع مؤنث اسم کا اعراب مرفوع اعرابی حالت میں ہوگا مرفوع بالآتو یا مرفوع بالآتن. جمع مؤنث کا منصوب اعرابی حالت میں اعراب ہوگا منصوب بالآتی یا پھر منصوب بالآتن. جمع مؤنث مجرور اعرابی حالت میں اس کا اعراب ہوگا سیم مجرور بالآتی، مجرور بالآتن. So, alhamdulillah, now you are capable enough to find out jama muannas, jama mudhakkar, muthanna, mufrad in the Quran. اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے. چلیں انشاءاللہ عربک گرامر کے تمام لیکچرز ورک شیٹ کے ساتھ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. آپ میں سے جو دوبارہ سننا چاہیں اور سمجھنا چاہیں اور ورک شیٹ سالو کر کے بھیجنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور ٹرسٹ میں یہ سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ سے آپ فیل کریں گے کہ قرآن سے ایک الگ اینگل سے آپ کا تعلق جڑ گیا ہے. سبحان اللہ. میری ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایک آیت کے ایک لفظ کے
ایک ایک حرکت اور اعراب کو غور سے دیکھتے ہیں، اس پہ وقت لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اپنی نظریں آپ کتنی دیر اپنے رب کے کلام کے ایک لفظ پر جمائی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اس ایک ایک لمحے کا اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی کا محور بنائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین، تم آمین، جزاکم اللہ خیر۔ آمین، جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ، آپ نے ہمیں اتنی محنت کے ساتھ میں اور اتنی توجہ کے ساتھ میں اور اتنے پیارے طریقے سے ہمیں عربک گرامر کا کورس کروایا۔ یہ ابھی پارٹ 1 ہے۔ آپ نے یہاں پہ اس کو یعنی اعراب سے سیکھے، اور یعنی اس کی جو تحلیل، جو ورڈ کی جو ایک لفظ کی تحلیل کی جاتی ہے وہ سیکھی آپ نے۔ تو یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا عربک گرامر کا، ٹھیک ہے۔ آگے بھی ہے بیسک لیول جو عربک گرامر کا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ نے اس کی ایک جیسے کہتے ہیں نا، ناؤن کیا ہوتا ہے اور ورب کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ دس از ناؤن۔ پھر ناؤن میں آپ نے صرف یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے نا، انگلش گرامر میں جیسے سیکھتے ہیں یا اردو میں کوئی بھی لینگویج کی گرامر ہوتی ہے تو آپ اس میں سے سیکھتے ہیں نا، اسم فعل، رائٹ، اور وہ آگے جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ابھی صرف اسم سیکھا ہے، اور اسم یعنی ناؤن، اور اس میں اس کی جو ہے وہ آراب یا اس کی تحلیل سیکھی ہے۔ تو ابھی فعل یعنی ورب جو ہے وہ باقی ہے، اور بھی چیزیں باقی ہیں بہت ساری، جو کہ عربک گرامر کے بیسک لیول میں سیکھتے ہیں، تو آپ پھر آگے یعنی آپ قرآن میں مزید آپ کی غور و فکر اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو مزید پھر ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یعنی کچھ انٹرسٹ لگ رہا ہے، کچھ آگے پڑھنا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ پھر اس کا بھی کچھ پلاننگ کریں گے۔ آج کے لیسن کو ہم انشاءاللہ، آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی مجالس کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔